اس لیے بچے کو ELC کورس کروا رہے ہیں، کرواؤ کورس، لیکن یہ نہیں سوچا کہ قیامت کے دن جب آسمان کے رب نے پوچھ لیا بتا دنیا کے اندر کیا پڑھ کے آیا ہے، زندگی کو کہاں بسر کر کے آیا ہے، اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا رب جو ہے ایک نوجوان کو کھڑا کرے گا اور اللہ پوچھے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اصلی کتاب کو، بتا تیری کون سی کتاب ہے۔ وہ پڑھے گا، کوئی انگریزی پڑھے گا، کوئی فزکس پڑھے گا، کوئی میتھ کرے گا، کوئی اردو پڑھے گا، کوئی کسی کتاب کو پڑھے گا، کوئی انجینئرنگ کی پڑھے گا، کوئی ڈاکٹریٹ کی پڑھے گا، کوئی دوسری کتابیں پڑھے گا، لیکن اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنی اصلی کتاب کو پڑھ۔ اصلی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ وہ کہے گا اللہ مجھے قرآن نہیں آتا، اللہ قرآن نہیں آتا۔ اللہ کہے گا اچھا تجھے قرآن نہیں آتا، فرشتوں کو حکم دیا اس کو اٹھاؤ اور میری جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرشتے پھینکنے لگیں گے، توجہ کے ساتھ آخری گزارشات سنیے، فرشتے پھینکنے لگیں گے، وہ نوجوان کہے گا اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینکو، میرے باپ کو لایا جائے، میرے باپ کو پیش کیا جائے۔ اللہ باپ کو بلائے گا، اللہ باپ کو بلائے گا، باپ آئے گا، وہ نوجوان کہے گا اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینکیں، میرے ابا کو پہلے جہنم کے اندر پھینکیں۔ کیا پوزیشن ہوگی باپ کی جب وہ سوچے گا کہ یہ وہ میری اولاد ہے، یہ وہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، جس کی خاطر دنیا میں حلال حرام کی تمیز بھول گیا تھا، جس کی خاطر حرام کما کے لاتا تھا، جس کی خاطر فراڈ کیا کرتا تھا، جس کی خاطر لوگوں کو دھوکے دیا کرتا تھا، جس کی خاطر دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا کرتا تھا، جس کی خاطر لوگوں کے مال پہ نجائز قبضہ کیا کرتا تھا، جس کی خاطر حرام کمانیاں اور ڈاکے ڈالا کرتا تھا، یہ میری اولاد آج میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن 28واں پارہ، سورت کا نام سورت تغابن، آیت نمبر 14 جا کے پڑھیے گا اور دیکھیے گا، سارے اولادوں والے ضرور اس آیت کو پڑھے۔ 28واں پارہ سورت تغابن 14 نمبر آیت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے مسلمانوں سن لو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، ان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ قیامت کے دن دشمن بنے گی نا، جب بیٹا کہے گا اللہ یہ میرا باپ آ گیا ہے، اس کو جہنم میں پھینکے، مجھے جہنم میں نہ پھینکے۔ اللہ کہے گا کیوں؟ تجھے کیوں نہ پھینکوں، اس کو کیوں پھینکوں؟ وہ بیٹا کہے گا اللہ یہ میرا باپ تھا، میں بچپن میں تھا، میری عمر 2 سے 2.5 سال تھی، مجھے اپنی طہارت بھی حاصل کرنی نہیں آتی تھی، مجھے واش روم جانا نہیں آتا تھا، مجھے کپڑے بدلنے نہیں آتے تھے، مجھے صحیح بولنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے سیالکوٹ گرامر اسکول میں داخل کیا، اس نے مجھے الائٹ اسکول میں داخل کروایا، یہ میری اسکولوں کی فیسیں دیتا تھا، یہ گاڑیوں کے رینٹ دیتا تھا، یہ مجھے ڈیلی کا لنچ دیتا تھا، یہ اتنے خرچے کرتا تھا۔ اللہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا پھر بڑے اسکول کا سوچنے لگا، زیادہ فیسیں میرا گیا، پھر کالج کا سوچا، پھر یونیورسٹی کا سوچا، اتنا اس نے مجھے دنیا کا علم دیا، دنیا میں بڑا ہوشیار اور چلاک اور ذہین اور فطین کر دیا، دنیا میں میں نے سب کچھ کرنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ یہ میرا باپ اگر چاہتا مجھے 1 2 3 4 دفعہ پکڑ کے مدرسے میں چھوڑ گیا تھا، مسجد میں چھوڑ گیا تھا اور کہتا تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اللہ اگر میں چھٹی کرتا یہ مجھے ڈانٹتا، یہ مجھے مارتا، 1 2 دفعہ اس کے ڈانٹنے سے میں تیرا قرآن پڑھ دیتا تو اس کا کیا جانا تھا؟ اللہ اس لیے مجھے نہیں میرے باپ کو پہلے جہنم کے اندر دے۔ بیوی آئے گی، بیوی آئے گی اور کہے گی اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک، میرے خامد کو جہنم کے اندر پھینک۔ کیوں خامد کو کیوں پھینکے؟ قرآن تجھے نہیں پڑھنا آتا، قرآن کی طرف تو نے توجہ نہیں دی، خامد کو کیوں پھینکے؟ بیوی کہے گی اللہ میرا یہ خامد تھا، جب اس کے گھر میں آئی تب میری شادی ہوئی، میری عمر 20 سال تھی، میری عمر 22 سال تھی، میری عمر 23 سال تھی یا میری عمر 25 سال تھی، اللہ میرے والدین نے قرآن نہیں تھا پڑھایا، اس کے گھر میں آ گئی، ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئی، ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر اللہ تو نے ڈال دی۔ اب اس کو چاہیے تھا مجھے قرآن پڑھا دیتا، مجھے قرآن سکھا دیتا، قرآن کا کوئی بندوبست کر دیتا، لیکن اللہ اس نے کھانوں کے کورسز تو کروائے تھے، اس نے بیوٹی پارلر کے کورس تو کروائے تھے، اس نے بریانیاں بنانی اور اس نے جناب اس کے علاوہ طرح طرح کی ڈشیں اور کھانے بنانے، اس نے مجھے اس کی ریسیپیز تو سکھائی تھی، یہ مجھے کہتا تھا یوٹیوب سے سرچ کر لو، یہ چیز بنا کے دو، وہ چیز بنا کے دو، بچوں کے لیے یہ بھی بنانا
बनाना सीखो, बच्चों के लिए वो भी बनाना सीखो। अल्लाह मैंने सिलाई कढ़ाई को सीखा था, अल्लाह मैंने दुनिया में कपड़े धोने नहीं आते थे, वो इसके घर में आके सीखा था। अल्लाह माँ के घर में मुझे रोटी बनाने नहीं थी आती, मैंने इसके घर में आके सीखी थी। मुझे हड्डियाँ बनानी नहीं थी आती, इसके घर में सीखी थी। कपड़े सिलाई नहीं थे आते, इसके घर में सीखे थे। अल्लाह दुनिया के किसी काम में सुस्ती होती थी, ये मुझे आंखें दिखाता था, तलाक के ताने देता था, लेकिन अल्लाह मैं सारी जिंदगी इसके घर में रही। मैंने इसके 3-4 बच्चों को पैदा किया, बच्चों को जवान भी कर दिया, बच्चियों की शादियां भी कर दी, लेकिन इसने पूरी जिंदगी मुझे नहीं पूछा अल्लाह की बंदी तुझे कुरान भी आता है कि नहीं, अगर तुझे नहीं आता तो मुझे बता, तेरे कुरान के पढ़ने का बंदोबस्त कर देता। क्या बनेगा उसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब क्या होगा? मुल्क शाम से सोना निकलेगा, सोना। आज दुनिया भागती है ना सोने के पीछे, सोना लेके रख लो, या की कर लो, जमीना इकट्ठियां कर लो, क्यों? एक कल काम आएगा। सोना, मुल्क शाम से सोना निकलेगा, और इतना सोना निकलेगा सारी दुनिया के लोग मुल्क शाम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे घर बेचना पड़ता है तो बेच दो, एक बच्चा शाम में भेज दो। घर बेचना पड़ता है, पहली बेचनी पड़ती है तो बेच दो, एक बच्चा शाम में भेज दो, वहां से जाके सोना निकल, सोने को इकट्ठा कर लो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग सोने को जमा करने लगेंगे, इतना सोना जमा कर लेंगे, इतना सोना जमा कर लेंगे, लोग थक जाएंगे और कहेंगे अब तो हमने इतना सोना जमा कर लिया है, अब 200-300 साल भी बैठ के खाना चाहें तो हमसे सोना खत्म नहीं होगा। अब आओ घर में चलें, अब आओ मस्जिद में चलें, अल्लाह का कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने आएंगे, मस्जिदों में आएंगे, लेकिन उनके दुनिया की हवस और दुनिया के सोने का लालच रब्बुल आलमीन देखेगा, अल्लाह को गुस्साएगा, अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, ऐ मेरे जिब्रील जाओ जमीन के अंदर। अल्लाह क्या करने जाओ? नबी तो कोई है नहीं जिसके लिए वही लेके जाना है। कहा नहीं जिब्रील आज एक और काम के लिए जाओ। अल्लाह किस काम के लिए जाओ? कहा जिब्रील जाओ जमीन के अंदर जाओ, जहां जहां मेरा कुरान पढ़ा है वहां वहां से कुरान के अल्फाज और हरूफ को उठा के मेरे पास वापस ले आओ। अब लोगों के यहाँ पैसों की कदर है, कुरान की कदर नहीं है। जिब्रील आएंगे, कुरान उठा के ले जाएंगे, अल्लाह कहेगा जिब्रील समंदरों के अंदर कुरान की सयाही मौजूद है, उसको भी उठा के ले आओ। पूरी कायनात के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह कहेगा जिब्रील कुरान दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों के, जिसके सीने में है, जिसके दिल में है, जिसके दिमाग में है, उन इंसानों को भी उठा के ले आओ। अब उन इंसानों को उठा लिया गया, कुरान मस्जिदों से उठा लिया गया, घरों से उठा लिया गया। लोग मस्जिदों में जाएंगे, कुरान को वहां पे देखेंगे और उसको पढ़ने के लिए खोलेंगे। फरमाया गद्दे मौजूद होंगे, कागज मौजूद होंगे, लेकिन उनके अंदर अल्लाह के कुरान का कोई हरफ मौजूद नहीं होगा। फरमाया उलाइका शिरारुल खल्क, कायनात के बदतरीन ये लोग होंगे और इन पे फिर अल्लाह पाक क़यामत को बर्पा फरमा देगा। आखिरी हदीस